مسئلہ ہوا، یزید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، وہ خلیفہ اس طریقے سے نہیں بنے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے۔ تو یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے نہیں بنے۔ تو لوگوں نے کیا کہا، ارے باپ کے بعد بیٹا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹا یزید خلیفہ بن جائے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ میں یہ بات مان گیا، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے تھے؟ جانتے ہیں آپ لوگ کون بنے تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں باپ کے بعد اگر بیٹا بن رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے نا؟ اب یہ تو ہے کہ اینت چڑھا لینا، ایک توحید کی اینت اور ایک عزت بڑھانے کی اینت۔ اگر وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ چلتا ہے۔ اور اگر یہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹا یزید خلیفہ بنا تو لوگ بولتے نہیں چلے گا، یہ تو غلط ہو جاتا ہے۔ جیسے وہاں باپ کے بعد بیٹا بنا، یہاں بھی باپ کے بعد بیٹا بنا۔ تو جب باپ کے بعد بیٹا بنا تو یہ ماحول ایک دوسرا بن گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوفی مزاج لوگ، کوفہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ رنگین مزاج ہے۔ رنگین مزاج مطلب کوفہ والے کسی کو مانتے نہیں تھے، اپنے گورنر وغیرہ نیا ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے۔ اس لیے آج بھی دیکھیے عراق کی حالت اور بغداد کی حالت بری ہے۔ 656 ہجری میں تاتاریوں نے تخت و تاراج کر دیا، اور ابھی امریکہ اور برطانیہ ان لوگوں نے مل کر اس صدی میں تخت و تاراج کیا۔ صدام حسین جیسے ہی آدمی کی ضرورت ہے ان لوگوں کو، ویسے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ابھی ویسا آدمی ان کے زمانے میں پہنچے گا جس کو عبید اللہ بن زیاد کہا جاتا ہے، وہ بڑا سخت آدمی تھا۔ تو واقعہ کربلا کے پیچھے کوفی مزاج بھی داخل ہے، یعنی کوفہ کے لوگوں کا دماغ وہ بھی داخل ہے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وہ شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کو معلوم ہے کتنے دن تک ان کا محاصرہ رہا؟ گھر کے اندر وہ بند رہے، معلوم ہے کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ لوگ بولتے ہیں کربلا کے میدان میں 3 دن تک پانی بند رہا، جبکہ یہ جھوٹی روایت ہے، اور یہاں 40 دن تک پانی بند ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 200، یعنی وہ واقعات چل رہے ہیں، آگے پیچھے پیج نمبر ہو سکتا ہے لیکن وہی واقعہ۔ 40 دن تک پانی بند رہا، کبھی ہم نے اور آپ نے سنا 40 دن تک پانی بند ہے، وہ ہم کو یاد نہیں۔ 3 دن پانی بند جھوٹی روایت وہ ہم سب کو یاد ہے۔ اس لیے تو میں بولتا ہوں سین کو بھی شین کا اثر ہو گیا ہے۔ بولا رحم صاحب کیا بتا رہے ہیں، چلیے اس کے بعد کیا ہوا، یہ چیز تو آ گئی۔ جنگ جمل جنگ صفین، چوتھی چیز ہے جنگ جمل جنگ صفین۔ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ جنگ صفین کیوں ہوئی؟ جنگ جمل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں جنگ ہوئی؟ جنگ اس لیے ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لیا؟ نہیں لیا۔ دونوں طرف سے کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، وہ ہم سب کو یاد ہے، لیکن یہاں جنگ جمل میں کتنے شہید ہوئے نہیں یاد۔ کہاں کسی کو نہیں یاد، اللہ ماشاءاللہ 13,000 دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ تو کیا وہ شہید نہیں ہے؟ وہ بھی شہید ہے نا بھائی۔ اس لیے اینت ہٹا دیجیے، قرآن و حدیث کی اینت پہنیے، قرآن و حدیث کا اینت لگا لیجیے، بات صحیح رہی۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا گیا۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ نہیں، کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، سب کو معلوم۔ جنگ صفین میں کتنے شہید ہوئے؟ اس لیے میں بولتا ہوں ہم سنیوں کو بھی کیا معلوم کیا ہو گیا ہے۔
سننے والے سنی رہ گیا. جنگ صفین میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے. کربلا کے میدان کے 72 ہمیں یاد اور جنگ صفین کے 70,000 ہمیں یاد نہیں. اس لیے اینک ذرا دوسری پڑھ لیجیے قرآن حدیث والی. دونوں ملا کر لگ بھگ 83,000 85,000 مسلمان مارے گئے. کس لیے؟ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے پہلے. اب یہاں رکیے ایک چیز اور. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا. جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان سے بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں لیا. اب یہی رکیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا یزید نے ان لوگوں سے بدلہ لیا؟ نہیں لیا. تو یزید کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے؟ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے. ایسا مت کہیے گا کہ میں محبت نہیں کرتا ہوں. بولیے دونوں میں موازنہ ہے؟ کچھ کوئی برابری نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان زیادہ مضبوط تھا. کچھ ہے ہی کوئی کے ٹکر میں آ نہیں سکتا ہے. وہ تو شیر خدا ہے. بہادر ہو. تو جب انہوں نے بدلہ نہیں لیا ایک کم ایمان والا, ان سے آپ کیسے یقین رکھ سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں کہ وہ خون کا بدلہ لے گا؟ اب یہی ہے نا. اگر میں یہ بات کروں تو لوگ بولیں گے یہ یزیدی ہو گیا ہے, اور اگر وہ بات کہتا نہیں لیا تو واہ واہ حسینی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو دیکھنا پڑے گا قرآن و حدیث کی عینک سے. اگر نہیں دیکھیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو واقعہ کربلا کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ ہے, اس لیے بھی مسئلہ ہو رہا ہے. ابھی ہم دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں, واقعہ کربلا تک پہنچیں گے. اب آئیے, شیعہ قوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کیسی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کیونکہ اگر ہم اور آپ بات کریں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا, اس لیے ہم بات نہیں کرتے. نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 خطبہ نمبر 25. نہج البلاغہ شیعہ جی کی کتاب ہے. انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. انہیں کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. انہیں کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. کیا بات ہے؟ فلو تمنت احدکم علی قابل لخشیت ان یذهب بعلاقته اللهم انی قد مللت وملونی وسئمت وسئمونی فابدلنی بهم خیرا منه وابدلهم بی شرا منی اللهم مس قلوبهم كما يماس الماء في الماء. تم لوگ تو ایسے ہو کہ اگر ایک کٹورا ایک پیالہ اگر تم کو دے دیا جائے امانت رکھنے کے لیے تو اس میں خیانت کرو گے. یہاں تک کہ کنڈی بھی تم لوگ نکال کے لے جاؤ گے, کسی دروازے کی کنڈی. اے اللہ میں اس سے بور ہو گیا ہوں, وہ لوگ مجھ سے بور ہو گئے ہیں. اے اللہ ان کے بدلے اچھے لوگ بدل دے اور میری جگہ پہ ان کو کوئی اور دوسرا آدمی دے دے. اے اللہ ان کے دلوں کو تو بالکل پگھلا دے جس طریقے سے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. سنی کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا. شیعہ قوم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسی تھی؟ ان کے بعد شیخ مفید کی کتاب ہے الارشاد, یہ شیعہ کی کتاب ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا؟ مجھے یہ ڈر ہے کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ پر بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں معاویہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلوں گا تو تم لوگ برادران یوسف کا کردار ادا کرو گے, یا تو تم لوگ مجھے ان کے حوالے چھوڑ دو گے, وہ کیا کریں گے یا تو مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دیں گے یا مجھ کو قتل کر ڈالیں گے. اگر قتل کریں گے تو نواسے رسول قتل ہوگا, یا احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو زندگی بھر ان کا احسان نہیں چکا پاؤں گا. اس لیے میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ایک حدیث ہے. کون سی حدیث ہے وہ؟ صحیح بخاری کتاب فضائل صاحب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3746. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور منبر کے ایک کنارے میں بیٹھا لیا. کن کو؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھائے ہوئے. ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک نظر نواسے کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. میرا یہ نواسہ سردار ہوگا اور مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرا دے گا. آج وہ حدیث آ گئی ہے
میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوں. انہوں نے صلح کے لیے حامی بھر لی تو کیا کہا انہی کے ماننے والے، یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والا. کس نے کہا؟ ان کے ماننے والے نے کہا. تو دیکھا آپ نے. اب ان کے بعد ان کو تیر بھی لگا، مارا بھی کسی نے، اسی کے زہر سے بیچارے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. اس کے بعد شیعہ حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے تھے؟ شیخ مفیدی کی کتاب ہے الارشاد. کیا ہوا؟ صفحہ نمبر 200 پہ لکھا ہوا، پیج نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لما مات الحسن تحركت الشيعة بالعراق وقتلوا إلى الحسين لخلع معاوية والبيعة له فامتنع عليه وذكر أن بينه وبين معاوية عهدا. ان لوگوں نے خط لکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو معاویہ کے ساتھ بیعت کیے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توڑ دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. کس نے لکھا؟ ان کے چاہنے والوں نے لکھا. اب یہاں سے دیکھیے مسئلہ کربلا کی طرف دھیرے دھیرے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں کہا ہے. تو کیا یہ لوگ دونوں کو مانتے ہیں؟ صحیح، دونوں کے بارے میں کہا. اور اسی حدیث میں آپ کو ملے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، کس نے مارا ہے. غور سے سنیے گا. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5994 5994. ابن ابی نعیم کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا. اس نے یہ کہا، وہ پوچھنے کے لیے آیا کہ مچھر کو اگر مار دے تو اس کا دم کیا دینا ہے. مچھر کو مار دے احرام کی حالت میں. تو پوچھا ممن انت، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ من اہل العراق، میں عراق کا رہنے والا ہوں. اب آگے کا جملہ سن لیجیے. میں نہیں کہتا، آگے کا جملہ سنیے گا، اس کے بعد بولیے گا کون سی اینک لگائے ہوئے ہیں. انظروا الى هذا يسألني عن الدم البعوث وقد قتلوا ابن النبي. دیکھو ان عراقیوں کو آئے ہیں دم، مچھر کا دم کے بارے میں پوچھنے کے لیے. ان لوگوں نے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا. بول دیجئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزیدی ہو گئے. کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی؟ کس نے مارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ عراقیوں نے مارا. عراق میں رہتے تھے یزید تو دمشق اور سیریا میں رہتے تھے. دیکھو ان کا عراق کے رہنے والے کا نبی کے نواسے کو مار ڈالا اور ڈکار بھی نہیں لیا اور مچھر کے دم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولیں گے؟ یزیدی ہو گئے نا، فیور میں بات کر رہے ہیں. تو اصل میں ہم اور آپ یہ روایت پڑھتے ہوتے نہیں ہیں، یہ سنی لوگ بھی نہیں پڑھتے ہیں. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کبھی بھی بخاری شریف کا یہ نمبر یاد رکھیے گا. صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7111 7111. یہی حال ہے. کیا ہے یہ؟ غور سے سنیے. نافع کہتے ہیں جب مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، مدینہ میں یزید کی بیعت توڑ دی، جمع ابن عمر حشمہ وولدہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور اپنے بچوں کو بلایا، سب کو جمع کر لیا. اس کے بعد کیا کہا؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، تم لوگ سن لو. ينصب لكل غادر لواء يوم القیامہ، کل قیامت کے دن غداروں کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. یہ لوگ غدار تھے، بیعت کو توڑنے والے تھے. آگے کا جملہ سنیے گا. وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کس کے ہاتھ پر؟ یزید کے ہاتھ پر. میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور میں اس کی بیعت توڑ نہیں سکتا. کیا خیال ہے ہمارا اور آپ کا؟ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وَإِنِّي لَعَالِمٌ غَدَرَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبَاعَ رَجُلٌ عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنِّي لَعَالِمٌ أَحَدٌ مِّنكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَاعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. سن لو، اگر تم لوگوں میں سے کسی نے ان کی بیعت توڑ ڈالی تو کل قیامت کے دن میرا اور ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا.
میں نے اس کے اوپر ہاتھ پر بیعت کی ہے اور میں بیعت کو توڑ نہیں سکتا۔ ایک صحابی اگر کسی کے بارے میں بات کرے تو اس بات پر وزن ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ حدیث کبھی ہم نے اور آپ نے سنی نہ، کوئی سناتا ہے نہ ہم اور آپ سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو بول دیجئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزیدی ہو گئے، کس کے سپورٹ میں بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں۔ اب آئیے اس کے بعد واقعہ کربلا کے آخری حصے میں ہم اور آپ آ گئے۔ اب کیسے واقعہ کربلا ہو رہا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ سے جا رہے ہیں مکہ، کیونکہ 61 ہجری میں جو ہے 60 ہجری میں یزید جو ہے رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مشورے کے بعد خلیفہ بن گئے۔ جا رہے ہیں، وہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچ گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ ان کا ایک بھائی نہیں گیا۔ کون بھائی ہے وہ؟ نہیں معلوم، ہم کہاں معلوم؟ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے بیٹے ہیں؟ 2۔ صحیح کہا۔ پوری اولاد کتنی ہے ان کے پاس؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ 30 سے 35 اولاد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ کبھی سنے آپ لوگ نا؟ محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں ابا کی طرف سے۔ محمد بن حنفیہ جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ نہیں گئے۔ ارے حق اور باطل کی لڑائی ہے، سب بھائی جائیں گے اور محمد بن حنفیہ نہیں جائیں گے؟ تو بول دیجیے یہ بھی یزیدی ہو گئے اس لیے نہیں گئے۔ چلیے مکہ پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کعبہ سے کربلا گئے۔ اب ہم کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں۔ کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، مکہ میں ہے، آ جائیے، فصلیں پکی ہوئی ہے، کاٹنے والے کی دیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 18,000 خطوط آئے، یہ بھی کہا گیا کہ 150 کے قریب خطوط آئے۔ تو جب ان لوگوں نے خط لکھا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو بھیجا، آپ جائیے، کوفہ والے جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے کیا، ذرا پتہ کر کے آئیے۔ تو یہ وہاں گئے تو سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم چاہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے بھی لیٹر لکھ دیا، چلے آئیے، کھیتی پکی ہوئی ہے، کاٹنے والے کی دیر ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید کو پتا چلا کہ ایک آدمی ایسا آیا ہوا ہے کوفہ کے اندر جو حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ یہ صدام حسین اتنا سخت تھا نا، صدام حسین، تو عراق والوں کو ایسے ہی سخت آدمی چاہیے، یہ ڈھیلے لوگوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں نا۔ عبید اللہ بن زیاد اسی ٹائپ کا آدمی، بصرہ کا وہ گورنر تھا ہی، کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا گیا۔ تو اب وہ کوفے پہنچا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 549 550۔ امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی لوگ کبھی وفا نہیں کرتے۔ کیا کہا؟ امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ میں اس شہر کا بھی منتظم ہوں، میں اس شہر کا بھی حاکم ہوں۔ ایسی تقریر اس نے کی، کیا کہا؟ مجھے حکم ملا ہے میں مظلوموں کا ساتھ دوں، مجھے حکم ملا ہے کہ میں مجرموں کو پکڑ لوں، میں اطاعت گزاروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤں، فتنہ کرنے والوں کو میں پکڑ لوں۔ سن لو، ٹھیک ٹھیک میں ان کے حکم کے مطابق کروں گا۔ حکومت کے خلاف سرگرمی یہاں چل رہی ہے، ایک آدمی آیا ہوا جو حکومت کے خلاف ایسا کر رہا ہے، وہ جس کے علاقے میں پایا جائے گا اس کے علاقے کو ہم نہیں دیں گے جزیہ، دینے والے نہیں، یعنی ہم جو دیتے ہیں حکومت کی طرف سے پیسہ بند کر دیں گے، کھانا پینا بند کر دیں گے، اور جس کے گھر پہ وہ پایا گیا اسی کے گھر پہ اس کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد سخت آدمی تھا۔ مسلم بن عقیل اب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہاں گئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب ایسی تقریر کی تو لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، ارے بھائی بڑا سخت آدمی آ گیا، آگے آ گیا۔ چند لوگ بچے سب بھاگے، مسلم بن عقیل پکڑ لیے گئے، اور جس کے گھر میں پکڑے گئے اور جہاں پکڑے گئے انہی لوگوں نے کہا ہمارے یہاں آج عراق کے اندر
امریکہ کو بلانے والے، برطانیہ کو بلانے والے کون ہیں؟ باہر کے لوگ ہیں. کن لوگوں نے بلایا تھا صدام حسین کے خلاف؟ عراقیوں نے بلایا تھا.